IBB TV یعنی عرفان بیگ بلوچستان ٹی وی کے ساتھ حاضر ہوں. سلام قبول کیجیے. آج ایک موضوع ذرا سیاسی کہہ لیجیے، کیونکہ معاشرے میں سیاست کو معاشرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال ایسے ہی ذہن میں خیال آیا، چونکہ ادب لٹریچر جو ہے وہ خیال کو کیپچر کرتا ہے. فارم کوئی بھی ہو سکتی ہے، صنف کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو ایک تاثراتی سا ایک مضمون ہے ابن صفی کا عمران اور عمران خان. جو میری عمر کو پہنچنے والے دوست ہیں، احباب ہیں، وہ ابن صفی کے عمران سے زیادہ واقف. ابن صفی ایک ناول نگار ہیں. میرے خیال کو 10 سال ہو گئے، وفات پا چکے ہیں. لگ بھگ 200-250 کے قریب ناول لکھے ہوں گے انہوں نے. ایک ان کی حمیدی اور فریدی سیریز ہوا کرتی تھی، اور ایک عمران سیریز. عمران سیریز زیادہ مقبول، زیادہ پڑھی جانے والی تھی. اس میں جو انہوں نے جاسوس یا سیکرٹ ایجنٹ عمران کو متعارف کروایا تھا، وہ بہت زبردست کردار تھا. واضح ہے کہ ناول، ڈرامہ، افسانہ، اس میں 2-3-4 چیزیں جو اس کے عناصر ہیں، جس میں بنیادی یا مرکزی خیال ہے، پلاٹ جسے کہیے، منظرنامہ ہے جس میں وہ آپ کو پہنچا دیتا ہے، اس کو کس طرح پیش کرتا ہے، ڈائلاگ ہیں، اور پھر جو ہے اس کا مد و جزر وہ جس طرح لے کے چلتا ہے، انسانی جذبات و احساسات، مشاہدوں کی کس طرح ترجمانی کرتا ہے. اور پھر زبردست جو بات ہے وہ کردار ہے. کردار بہت بڑی وہ رکھتا ہے. ہمارے ہاں جو اگر ہم داستانی اس میں لکھتے ہیں تو آپ کو امیر حمزہ کا کردار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو کردار چلتے ہیں تو بہت سے کردار ہیں. ہمارے ہاں داستان میں ملتے ہیں، شیخ چلی ملتا ہے ہمیں، علی بابا کا کردار 40 چور والا وہ ملتا ہے. بہرحال عمر و عیار ملتا ہے اسی کے ساتھ جو ہے. تو یہ کردار بھی بڑا عجیب کردار ہے تخلیقیت والا. جن کو معلوم ہے کہ وہ شوخ ہے، چنچل ہے، اوٹ پٹان باتیں کرتا ہے، کبھی سنجیدہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن سڈنلی اس کا دماغ جو ہے بڑا عجیب سا ہو جاتا. یہ شرلاک ہوم والے انداز سے کو ٹچ ضرور کرتا ہے، لیکن مختلف. اسی طرح 007 جیمز بانڈ کے کردار سے بھی مختلف ہے تھوڑا سا. البتہ دونوں کا، جیمز بانڈ کے کردار کا اور عمران کے کردار کا، زمانہ تقریباً ایک ہے. اب خوش قسمتی ہے کہ وہ جیمز بانڈ کا لکھنے والا جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک کا مصنف ہے، اور اس کو ہالی ووڈ جیسی اور انگلینڈ جیسی فلم انڈسٹری کی تعاون اور وہ حاصل ہے. ابن صفی بیچارے لکھتے تھے، لیکن ابن صفی نے کمایا بہت ہے، ایسی بات نہیں. جس زمانے میں مغربی پاکستان کی ہماری آبادی کوئی 5 کروڑ کے 4 کروڑ کے لگ بھگ یا 4.5، اس زمانے میں ان کا ناول جب نیا آتا تھا عمران سیریز کا تو 20 سے 25 ہزار کی تعداد میں چھپتا تھا صاحب، اور منٹوں میں جیسے ہی آیا ویسے ہی فروخت. ہم تو وہ آنا لائبریری سے خرید جاتے تھے. آنا لائبریری کوئٹہ کی پورے پاکستان میں تھی کہ آپ 2-4 روپے میں اس کا مہینے کا، سال کا وہ ممبرشپ لے لیتے تھے، جو واپسی ہوتی تھی اگر جب ممبرشپ چھوڑ. اور جو کتاب آپ لیتے تھے اس کی جو کرایہ تھا دن کا، ایک آنا ہوتا تھا، روپے میں 16 آنے ہوتے تھے. قصہ مختصر وہ بڑے اچھا. اس کے اندر جو ابن صفی کسی ملک جو مخالف ملک تھا اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے روسیہ، یعنی بدنام. تو رشیا سے انہوں نے یہ اخذ کیا تھا، اور تاکہ ڈائریکٹ کوئی بات بھی نہ بنے لہٰذا وہ روسیہ کرتے تھے.
اور وہ بڑے سے بڑا جو مسئلہ ہوتا تھا، خدا نخواستہ 5 دفعہ تو بالکل وہ جیسے جیمز بانڈ 007 پوری دنیا کو کسی مصیبت سے بچا لیتا تھا یا اپنے ملک کو کسی بڑی سازش، عالمی سازش سے بچا، اسی طرح وہ عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتا۔ یہ عمران خان ہمارے عہد کے جتنے لوگ ہیں ان کے اعصاب پر بھی طاری رہا۔ ہم نے رات وہ زمانہ ہوتا جب ہمیں والدین منع کرتے تھے کہ آپ نے نہیں پڑھنا، کیونکہ اسٹڈی تھی، اسکول اور کالج کا زمانہ تھا، لہٰذا وہ چھپ کر کتاب میں کتاب رکھ کر پڑھنا، پر رات بھر ایک آنا، کیونکہ کرایہ دینا، رات بھر اپنی آنکھوں کا کھانا خراب کر لینا تاکہ وہ کتاب و ناول ختم۔ اب آئیے اپنے کپتان عمران خان کی طرف۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری تاریخ، ہماری سیاست میں جو 1958 تک چلی ہے، جس میں سہروردی آخر تھے اور قائد اعظم اور لیاقت علی، کوشش کی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ ناظم الدین ٹریپ ہوئے ملک غلام محمد کے، اور پھر جو ہے وہ سکندر مرزا جن کے بیٹے نے ناول لکھ اپنا کتاب لکھی فرام پلاسی ٹو پاکستان، اور انکشاف کیا ہے کہ میرے والد میں ہمارے جد امجد کا تعلق جو ہے بنگال کے میر جعفر سے، اور کہا ہے کہ مورخین نے بڑا غلط کیا، ان کا کردار جو ہے وہ ایسے نہیں تھے۔ بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب اس عمران خان کا جو دور آیا تو یہ ہمارے سامنے ایک شخصیت جو سیاست میں لیاقت علی، قائد اعظم لیاقت علی خان، سہروردی تک کے جو سیریز ہے، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی، ہم نوجوان اس کے شاید آئے تھے، یہ ابن صفی بھی پڑھتے تھے اور اس کے عمران سے بھی متاثر تھے، اور بھٹو کو بھی وہ کرتے تھے۔ قصہ مختصر جو ہوا اس کے بعد 88 کے بعد جو سلسلہ 85 میں جو نظام حکومت متعارف کیا گیا، جن میں جو وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد جو ہے پھر 1988 سے جو ہم نے دیکھا تو پھر 2 پارٹیاں تھیں، 2 شخصیات تھیں، ایک بے نظیر تھیں اور دوسرے نواز شریف۔ اس کے دوران ہوتے ہم یہاں تک پہنچے کہ 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بن گئے، جنہوں نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا۔ اب یہ الگ بات ہے، بحث ہے کہ قانون اور انصاف ہمارے ہاں دنیا بھر میں جو اقوام متحدہ کے تقریباً 193 ملک ہیں، اور اقوام متحدہ کی چارٹر اور ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ کی بیشتر جو پوائنٹس ہیں، جو نکات ہیں، انہوں نے اپنے اپنے آئین میں شامل کر رکھے، اور ان کے ہاں جو عدالتی نظام ہے لگ بھگ ایسا ہی ہے، جس میں وکیل مقدمے لڑتے ہیں، اور جو سلسلہ قوانین انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بناتی مقننہ ہے، وہ عدالت نہیں بناتی، عدالت تشریح کرتی ہے۔ اس پوائنٹ کو لے کر پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ عمران ابن صفی کے عمران سے ذرا مختلف رہا، محنت کی، کرکٹ کھیلی، ایک اسپورٹس مین اسپرٹ قائم رکھی، ایک وقار بنایا کھیل میں، اور پاکستان کو 1992 میں ورلڈ کپ دلوا دیا۔ ورلڈ کپ جس طرح عمران جیتا ہے، اس میں جو زگزگ آیا ہے، کس طرح اچانک جیت گیا، یہ ایک بڑی عجیب سی ہماری صورتحال ہے ورلڈ کپ کی، اور ہم دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد عمران نے ایک اور کام کیا جو ممکن نہیں تھا، وہ اس نے شوکت خانم
कैंसर अस्पताल बना के बता दिया। तीसरा काम उसने नमल यूनिवर्सिटी और ये उसका हो गया, और फिर गुज़िश्ता 23-24 बरसों से वो सियासत में आया और उसने सोचा कि इस पुराने निज़ाम को बदल दिया जाए। बकौल अल्लामा इक़बाल, पुरानी सियासत गिरी ख्वार है, ज़मी मीर व सुल्तान से बेजार है। आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ, हम इस पूरी कौम उसमें पहुंची है, इस मरहले पर पहुंची है कि आइंदा क्या होगा। ये इब्न सफ़ी का इमरान एक तख्लीकी किरदार है, उसकी हकीकत कोई नहीं, ज़हनी इख्तिरा है, एक मुसन्निफ़ की सोच है, एक मुसन्निफ़ का पैदा करता किरदार है। ये जीता जागता बाअमल सामने है, लेकिन इस वक्त दुनिया एक बड़ी अजीब मोड़ से गुज़र रही है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान बहुत, अगरचे ये हमेशा से कहा जाता रहा है, लेकिन मैं आज हकीकत में पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरा। पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हो चुकी है। देखना ये है कि ये 2-4-6 दिनों में इमरान खान कितनी विकेटें लेते हैं, कितने छक्के लगाते हैं, और इस मैच को वर्ल्ड कप आलमी सतह पर और कौमी सतह पर जीतते, ड्रा करते या हारते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।